بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آج کل یہ چیز بہت عام ہے، مطلب انسان ہے، گناہ گار ہے، انسان ہی گناہ کرتے ہیں، ہم آدم زاد ہیں، تو کیا کوئی کنسیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کنسیشن نہیں دی کہ ہمیں معافی ملے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں جب بھی کوئی دعا مانگوں میری قبول ہی نہیں ہوتی، حالانکہ فلاں تو مجھ سے بعد میں مانگنے لگا ہے، اس کی تو پوری ہو گئی، پتہ نہیں میری کیوں نہیں قبول ہوتی، پتہ نہیں شاید میں بہت گناہ گار ہوں۔ یہ سارے سوال انسان کے دل میں آتے ہیں۔ اسی طرح دعاؤں کی قبولیت، من پسند چیز کا ملنا، کامیابیاں نصیب ہونا، صرف یہ چیزیں تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو کافروں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اللہ تو کافروں کو بھی ان کی من پسند چیزیں دیتا ہے، اللہ تو کافروں کو بھی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ تو مطلب اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو تو کافروں سے کوئی محبت نہیں، لیکن پھر بھی وہ انہیں دنیا کی ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کی کوئی ایک دعا بھی ابھی تک قبول نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ آپ سے لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت سے یا کامیابیوں سے اللہ کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم، کیونکہ یہ سب تو امتحان کے لیے ہمیں ملتا ہے۔ ورنہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آسانیوں کے ہونے سے اللہ کی محبت کا تعلق ہوتا تو سب سے آسان زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، جبکہ ان کی زندگی سب سے مشکل ترین زندگی تھی، حالانکہ وہ تو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ اب ہم واپس اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہمارے اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں بے شمار دفعہ دیا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا، بے شک، یعنی اب اللہ جو بات ہمیں بتانے جا رہے ہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد آپ نے کوئی بھی منفی خیال اپنے ذہن میں نہیں لانا، کیونکہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو شیطان ہر لحاظ سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے، اگر مگر لیکن کی کشمکش میں آپ کو الجھا کے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یعنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتا رہے ہیں اپنا حوالہ دے کے، ورنہ انسان تو بہت جھگڑالو ہے، وضاحتیں مانگتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں کلیئر کر دیا کہ یہاں خود بتانے جا رہا ہوں کہ میں کن لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یحب، یعنی محبت کرنا۔ آپ نے کئی جگہوں پہ حب کا لفظ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، جس کے معنی ہوتے ہیں محبت۔ اسی طرح یحب کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جو فعل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جسے انگریزی میں ہم ورب کہتے ہیں۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کرنے والا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہاں تک یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے۔ کن لوگوں سے؟ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں آخر اتنی سنجیدگی کے ساتھ اللہ پاک کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کن لوگوں کا؟ توابین، یعنی بہت توبہ کرنے والے۔ اب یہاں بہت توبہ کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اب اس بات سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بار بار توبہ کون کرتے ہیں؟ بار بار تو وہی انسان توبہ کرے گا نا جو بار بار گناہ کرے گا۔ تو یہاں ایک اور بات ہمیں کلیئر ہو گئی کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں،
ہم سب سے کہیں نہ کہیں گناہ ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں گناہ ہو رہے ہیں، اس لیے یہ سوچنا تو بہت ہی اہم کانہ حرکت ہے کہ میں تو ہوں ہی گناہ گار، تو اللہ کو تو مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی آپ توبہ کریں، کوشش کریں، جس گناہ کی توبہ کی ہے اس گناہ کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ یہ تو کوئی جواز نہ ہوا کہ آپ کہیں کہ میں تو ہوں ہی گناہ گار، اور پھر یہ سوچ کر کے اللہ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ ان گناہوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، یہ مظلوموں والا رویہ اب ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس قسم کی خود ترسی ہمیں اللہ سے دور کر دے گی کہ میں تو ہوں ہی برا انسان۔ ارے بھائی آپ برے انسان نہیں ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ ایک بہترین مسلمان ہیں، لیکن جب تک آپ خود کو اس بات کا احساس نہیں دلائیں گے آپ تب تک نہیں بدل سکیں گے۔ ہم سب گناہ کرنے والے لوگ ہی ہیں، لیکن ہم میں سے سب سے بہترین گناہ گار وہی ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کو انہی گناہ گاروں سے محبت ہے۔ اب صرف اتنا ہی نہیں، اس آیت میں توابین کے بعد اللہ نے پھر سے یحبو کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے یحبو کا لفظ اکیلا استعمال نہیں کیا، بلکہ یحبو سے پہلے با لکھا ہے، یعنی کہ اور، جیسے انگریزی زبان میں دو لفظوں کو ہم جوڑتے ہیں تو درمیان میں اینڈ لکھتے ہیں، تو یہاں اللہ نے بھی دو فکروں کو جوڑنے کے لیے وا استعمال کیا ہے۔ وَيُحِبُّ، اور اللہ محبت کرتا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اب اللہ پاک اسی کے ساتھ ان لوگوں کی ایک اور صفت بھی ذکر کر رہے ہیں جن سے اللہ کو بہت پیار ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ متطہرین، یعنی پاک صاف رہنے والے لوگ۔ المتطہرین کا جو روٹ ورڈ ہے وہ توئے ہے را ہے، جس کے معنی پاک کے ہیں، جیسے ہم اردو زبان میں عام طہارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح متطہرین یعنی کہ صاف۔ اب یہ لفظ سن کر ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو کہیں سے پاک نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہم سے تو اللہ کو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ایسا سوچیں گے، اسی لیے اللہ نے اس لفظ کو اکیلا استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے وہ پہلے والے فکرے کے ساتھ جوڑا جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ بہت توبہ کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم پچھلے فکرے کو اور اس نئے متطہرین لفظ کو اکٹھے پڑھیں گے اور سمجھیں گے اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی پہلی صفت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بار بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر دوسری صفت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا علم ہوتا ہے ویسے ہی وہ توبہ کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر دیری نہیں کرتے کہ میں تو ہوں ہی گناہ گار، اللہ تو مجھے معاف کرے گا ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رحم پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ گزر گئے جو پرفیکٹ تھے، جن سے گناہ نہیں ہوتے تھے۔ اب کے دور میں جو ہم سب ہیں، ہم سب ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اس لیے یہ سوچ کر گناہوں کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیں کہ ہم تو ہیں ہی برے، یا اللہ کون سا پہلے بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم کیوں توبہ کریں۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو گناہوں کو چھوڑنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے جب خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والے گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے، تو بس پھر کسی اور شک کا یا کسی اور سوال کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو بس یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں توبہ کا کیا مقام ہے۔ گناہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور پھر ان گناہوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ جائیں، تو جان لیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ سے ایک ہی گناہ 2 دفعہ ہو جائے یا پھر 100 دفعہ ہو جائے، جب تک آپ توبہ کرتے رہیں گے تب تک آپ کا رب آپ سے محبت کرتا رہے گا۔ اللہ نے ہمیشہ توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اب یہاں ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سن کر
گناہ پہ گناہ کرنے لگ جائے، ہاں جی میں تو توبہ کر لوں گا۔ ایسا بیوقوف آپ صرف خود کو تو بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ ہر شے سے واقف ہے۔ تو بس کوشش کریں کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، پھر گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بس بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور اپنے آپ کو مسلسل پاک رکھیں۔ دن بھر اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کہتے رہیں تاکہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے کہ جب موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی توبہ کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش کیے جائے۔ آمین۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔